میں کہا میں 4.5 مہینے آسٹریلیا جا رہا ہوں، دعا کیجیے گا اللہ کام لے لیکن بیٹا سعید اللہ فاجر فاسق سے کام لیتا بھی، دعا کرو اللہ قبولیت سے کام کرے. تو فرمایا قبولیت اوپر سے ہوتی ہے، نیچے سے نہیں ہوتی. قابلیت کا کام نہیں، قبولیت کا ہے. حبیب نجار بالکل ان پڑھ آدمی تھا، کیسا قبول ہوا؟ اللہ نے اسے ایک جھٹکے میں فردوس دے دی. فرعون کے جادوگر کیسے قبول ہوئے کہ ایک گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت دے دی، بہترین جنت دے دی. تو قبولیت اللہ کے یہاں صفات سے ہوتی ہے. تو فرمایا اپنے اندر صفات پیدا کرو. ایک دفعہ ہمارے ساتھ مفتی عبدالرؤوف سکروی صاحب تھے، تو انہوں نے کہا بیٹا حکیم لقمان نہ نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، ان کی اپنے بیٹوں کو دعوت، بعض لوگ کہتے ہیں مسلمان کو دعوت کی نہیں تھی، سورہ لقمان پڑھنے انہوں نے اپنے بیٹے کو دعوت دی کہ بیٹا شرک نہ کر، بیٹا نماز قائم کر، بیٹا دعوت کا کام کر، بیٹا اپنے اخلاق اچھا کر، اونچی آواز میں بات نہ کر. اتنی زبردست ہمارے تبلیغ کے اصول. تو انہوں نے حکیم لقمان کی اتنی اس دن تعریفیں کی. انہوں نے ایک بتائی کہ میں نے اتنا پڑھا حکیم لقمان کو. حکیم لقمان رحمۃ اللہ کا قول تھا کہ میں نے 4000 نبیوں کو پڑھا، ان میں 8 چیزیں کامن پائیں. 4000 نبیوں میں 8 چیزیں کامن. یہ لے اللہ ملکوں کی ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنایا. سب سے پہلی چیز ان کے اندر وہ 2 چیزوں کو یاد رکھتے تھے. یہ نبیوں کی مستقل میں 24 گھنٹے وہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے تھے. اور بھائی عدنان اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس کے ہر بیان میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے نا. یہ اللہ سے متاثر کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، سارے حالات جو ہیں اس کا مالک اللہ ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہے. خوشی اللہ بناتا ہے، اللہ غمی بھی بناتا ہے. قرآن میں ہے اللہ ہنساتا ہے، اللہ رلاتا ہے نا، اللہ مارتا ہے، اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے نا. اس کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. 3 بڑی چیزیں جن سے 100% ہوتا دکھتا ہے. چھری 100% کاٹتی ہے. اللہ نے دکھایا کہ جب میں چھری سے حکم نکالوں چھری نہیں کاٹ سکتی، چاہے میرا خلیل کاٹے. اللہ بتا رہے ہیں آگ ضرور جلاتی ہے، لیکن جب میں آگ نکال لوں جلانا، آگ بھی نہیں جلا سکتی. پانی ضرور پیاس بجھاتی ہے، میں نے صفات اس میں رکھی ہیں. جب میں چاہوں پیاس نکال لوں. طالوت علیہ السلام کی قوم کی پیاس نہیں بجھی. یہ 3 واقعات بتا رہے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرتے ہیں. یہ سب اللہ کر رہے ہیں، اللہ سب کچھ کر رہے ہیں. مارتے اللہ ہیں، بچاتے اللہ، عزت اللہ، ذلت اللہ. اللہ تعالیٰ خوشیوں کے نقشوں میں غمگین کر دیں، محل میں بے چین کر دیں، جھوپڑی میں خوش کر دیں، سب کچھ اللہ کرتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اور میرے پیاروں دیکھو، ہم 20 گھنٹے دنیا بولتے ہیں. تو حاجی عبدالوہاب صاحب کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں دیکھو ہمارے بیان کرنے والے کیا کہتے ہیں، اللہ نے 7 زمین آسمان بنایا، دن رات بنائی، اور یہ بنایا اور وہ بنایا. ان کا اللہ کے بندو اللہ کو 1 دفعہ بولتے ہیں، مخلوق کو 15 دفعہ بولتے. یہ بولو اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے رات بنائی، اللہ نے دن بنایا. کا مخلوق کے ساتھ اتنی اللہ کو بولا کرو. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ عقل مند تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. حاجی صاحب کو ہم نے دیکھا، مولوی جمیل صاحب کو دیکھا، احمد بھاولپوری صاحب کو، حاجی ہر وقت اللہ کو بولتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں. اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ. اے موسیٰ تو فرعون کے پاس جا، میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے دیکھ رہا ہوں، تھوڑا سن رہا ہوں. یہ نبیوں کی پہلی صفت ہے، یہ لانا پڑے گا نا. یہ نہیں کہ ہم دیکھو نا، سچ بتاؤں گاڑی والے کے ساتھ بیٹھتے ہی پتہ چل جاتا ہے گاڑیوں کا کام کرتا ہے، ہر وقت گاڑی کا کام. نماز سے پہلے گاڑی بیچ رہا ہوتا ہے، نماز سے پہلے گاڑی خریدا ہوتا ہے. اللہ والے کون ہے جو ہر وقت اللہ کو بولے؟ پہلی چیز ان کی صفت کہ اللہ ہر وقت انہیں یاد رہتا. ہم ان کو ہماری طرح تسبیح نہیں پڑھتے. مجھے آج بچے یاد آ رہے تھے میرے خزیمہ سے، میں تسبیح نہیں، خزیمہ 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 بغیر تسبیح پڑھے ہوئے یاد آتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے یاد آتے ہیں، نماز میں یاد نہیں آتے. تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، کھوپڑی کہیں اور جا رہے ہیں. تو پہلے اس پہ محنت کرو تاکہ اللہ کام لے. اللہ ملکوں کی ہدایت کا کام لے گا. یہ پہلی صفت ہے انبیاء کی، اللہ کو یاد. نمبر 2، موت کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں. یہ دوسری صفت ہے، اس کو ہر وقت یاد رکھنا ہے. مجھے موت آنے والی ہے، میں مرنے والا ہوں. 2 لاکھ آدمی روزانہ مرتے ہیں، کرونا سے 200 مر رہے ہیں، ویسے 2 لاکھ مر رہے ہیں. موت کرونا کے بغیر بھی آ سکتی ہے. موت صرف اللہ دیتے ہیں، صرف اللہ شکل بدلتے ہیں. کبھی کرونا، کبھی گاڑی نے مار دیا، کبھی گولی لگ گئی. اپنا پولیس والا اپنی گن صاف کر رہا ہے، بچے کا سر میں گولی لگ گئی، وہ مارنا چاہ رہا تھا. ماں نے بچے کو گن دی، بیٹا اس سے کھیل. چھوٹا بچہ 3 سال کا، اس نے گن چلائی، ماں کو مار دیا. اللہ مارتے ہیں میرے پیاروں. موت کو ہر وقت یاد رکھو نا. فرمایا جو دن میں 25 دفعہ موت کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو شہادت کا موت دے گا. اللہ بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت پڑھ لو، اللہ شہادت کی موت دے گا. تو 2 چیزیں ہمیشہ یاد رہیں، اللہ کو اور موت کو. اور 2 چیزیں ہمیشہ بھول جانا. آج میرے پیاروں ہمارے تبلیغ میں یہ وبا آ گئی ہے. فرمایا کسی پہ احسان کرنا بھول جانا. سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا آخرت میں وہ آدمی جس پہ آپ نے احسان کر کے جتلایا ہو. اللہ اس پہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے.
سب مولی الیاس صاحب فرماتے تھے جب بھی کسی کے لیے کوئی بھلائی کرو اپنی حاجت سمجھنا، اللہ کو تیری ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بغیر اسباب کے پال کے دکھایا سب کو، جو تو کر رہا ہے نیکی، تبلیغ کا کام، خالہ کی مدد، امی کی خدمت، یہ تیری حاجت ہے، تیرے اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ تیرے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر تو اپنی حاجت سمجھ کے نیکیاں کرے گا اللہ تیرے اندر تواضع لائے گا، اور تو نے دوسرے کی حاجت سمجھ کے نیکی کی اللہ تیرے اندر تکبر لائے گا۔ آج ہم تبلیغ میں چل رہے ہیں دوسروں کو ٹھیک کرنے، میرے پیاروں ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ آج ہماری تبلیغ ہے صحابہ والی، کبھی میرے جیسے ہو جاؤ، کوئی ہمیں دیکھ کے نہیں پوچھتا آپ کس جماعت میں۔ تو نبیوں کی کوالٹی تھی وہ احسان کر کے بھول جاتا۔ حضرت واشی کو کہا میرے سامنے نہ آنا ورنہ مجھے یاد آ جائے گا میرا چچا، کہیں میرے دل میں کچھ آنا جائے میرے سائڈ میں بیٹھا کرو۔ اور دوسری چیز فرمائی کوئی زیادتی کرے تو بھول جانا، بدلہ نہ لینا، بھول جانا۔ مولوی فاروق صاحب کہتے ہیں، مولوی سعید خان صاحب فرماتے تھے صفت احسان کیا ہوتا ہے؟ صفت احسان کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے یا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ 24 گھنٹے ملے گا۔ کیا زبردست بات بتائی، مجھے اس سے بہت فائدہ ہو قسم سے۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ابو دجانہ تھے نا، کہ انہوں نے کہا مجھے ساری جنگیں لڑیں، ساری جنگیں، کہا مجھے اپنی کسی جنگ کا مجھے یقین نہیں، میں اللہ مجھے بخشیں گے، ایک عمل کا یقین ہے اس زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ فرمایا کوئی زیادتی کرے اس کو بھول جانا، معاف نہ کرنا، بھول جانا، یہ نبیوں کی صفت ہے، بھول جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، ہندا کو بھلا دیا، اس کے گناہ کو، واشی گناہ کو بھلا دیا، آج ہم یاد رکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے بیٹے انس، اگر تو اس کو کر سکے تو کرنا، کہ تو اپنے دل کو 24 گھنٹے ایسے رکھنا کہ تو کسی کے لیے بغض کینہ نہ رکھنا، تو اپنے نبی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ زیادتی جو ظلم کرے اس کو بھول جانا میرے پیاروں۔ فرمائے صفت احسان کیسے ملے گا؟ بڑی زبردست بات کہ جو تمہارے بالکل قریب والے ہیں نا، تمہارے بیوی بچے رشتہ دار اور تمہاری مسجد کے ساتھی، ان کی زیادتیاں برداشت کرو، اللہ تمہیں صفت احسان 24 گھنٹے دے دے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو مومن سے ذلیل ہوگا اللہ اس کو کافر میں ضرورت عزت دے گا۔ یہ صحابہ ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہوتے تھے، ان پہ سخت ہوتے تھے، آج ہم ایک دوسرے کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ تو دو چیزیں یاد رکھنی ہے بھائی، کون کون سی؟ اللہ کو اور موت کو، دو چیزیں ہمیشہ بھولنی ہے۔ کوئی زیادتی کرے بھول جاؤ، معاف نہیں بھول جاؤ، اور نمبر 2 احسان کر کے بھول جاؤ۔ میں نے اللہ، حضرت عائشہ سکہ نہ وہ صاف کر رہی سکہ، تو پوچھا اللہ کے رسول سے عائشہ کیا کر رہی ہے؟ کہ اللہ کے رسول صدقے کے لیے مال تیار کر رہی ہیں۔ کہ اس کو صاف کیوں کر رہی ہے؟ کہ آپ سے ہی تو سنا ہے کہ صدقے کا مال پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر مخلوق کے پاس جاتا ہے، تو میں چاہتی ہوں اللہ کو اچھا سکہ جائے تو صدقہ دے، تو بھول جانا۔ تو 4 چیزیں ان کا خیال رکھنا، 4 چیزوں کا خیال رکھنا۔ نماز میں اپنے خیالات کا دھیان رکھنا، یہ نبیوں کی صفت ہے۔ نبی نے اللہ اکبر کیا، غائب، نبی نے اللہ اکبر کی، نماز تو چھوڑیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اذان کے واسطے اللہ اکبر اللہ اکبر، رنگ بدل گیا۔ کیا ہوا اللہ کے رسول؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ کیا اللہ کے رسول آپ کے چہرے کیا ہو گیا؟ وہ کہا کون ہو تم؟ کہا عائشہ۔ کہا کون عائشہ؟ ارے آپ کی بیوی۔ کہا میں تو عائشہ کو نہیں جانتا۔ کہا ابو بکر آپ کے دوست کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر؟ کہا وہ کہافہ کا بیٹا۔ کہا میں کسی کو جان، چلے گئے۔ اذان کی آواز سنتے اللہ اکبر رنگ چینج ہو گیا۔ میں اللہ کے سامنے، ہم لوگ اذان کے بعد کیا کیا کام کرتے ہیں؟ اذان کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے، جو کام اذان کے بعد کیا جاتا ہے کبھی خیر نہیں لاتا۔ یہ کرونا، یہ کینسر، یہ اسی کی وبا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے بس بند کر دے، فائل یہاں بند کر دے، احمد بھائی بند کر دو حج کی فائل، سعید صاحب بند کر دو کرکٹ، فلاں صاحب بند کر دو۔ ہم نے یہ اتنی آنکھوں سے دیکھا، محمد یوسف اور معین خان بیٹنگ کر رہے تھے، پاکستان ٹیم بالکل آؤٹ ہوا، میں میرا خیال میں جلدی، تو اس وقت ذرا حالات کچھ ایسے تھے کہ میں فارم میں تھا، پاکستان ٹیم کی لائن لگ گئی، تو 10 اوور رہ گئے، اذان ہوئی نا تو یوسف بیٹھ گیا، یوسف نیا مسلمان ہوا تھا، داڑھی نہیں تھی، یوسف نے کہا جی اذان پہ میں نہیں کھیلتا، میں نے اذان کے بعد کھیلنا بند کر دیا۔ یوسف بھائی بیٹھ گئے، آرام سے بیٹھ گئے، 5 منٹ اذان پہ بیٹھے ہیں، پاکستان نے 10 اوور میں 180 کیا، میں جیت کر کے۔ تو دیکھو اذان کا اہتمام، نماز اذان سے شروع ہوتی ہے، یہ ٹائمنگ 2 بجے 3 بجے، یہ نماز یہ نہیں ہے ٹائمنگ، یہ شریعت میں کہیں ثابت نہیں۔ وہ جو پلازا بالا کوٹ میں بچا تھا پٹھان کا، میں کہا تو ایک عمل تو بتا کون سا کرتا ہے؟ کہا اللہ کے سعید بھائی جب بھی اذان ہوتی تھی میں پورا پلازا بند کر دیتا تھا، اللہ نے اتنے بڑے زلزلے میں ایک اینٹ گرنے نہیں دی، آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اذان کے بعد اللہ کے واسطے، اللہ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، میری اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کیا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ تو اللہ کو چھوڑ کے کہا، اللہ کہہ رہے بند کر میٹنگ، اب مجھ سے میٹنگ کر، نہیں چائنیز آئے میں، اللہ تجھ سے بڑے نہ اس بیٹا، نہیں وہاں سے کاروبار ہے، اللہ تجھ سے بڑا، اللہ رازق ہے چائنیز نہیں ہے، آج ہے چائنیز رازق، اللہ رازق ہے۔
تو میرے پیاروں پہلی چیز نماز میں خیالات کا دھیان، میں نماز بناؤں. یہ نبیوں کے سے نبی نماز بناتے تھے. بدر میں نماز سے تو فرشتے اترے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے نماز سے تو سارا لی ہے اور وہ حاجرہ لی ہیں، اور اس حاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام، اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و حاجت کی برکت ہے. 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھتے رہے. وہ اتنی زبردست نماز پڑھی کہ وہ بادشاہ اس زمانے کا ہی فرعون نام تھا، اس کے ڈر آیا. سارا تو بیوی تھی ان کی، تو کہا تو یہ بھی لے جا اور میری پسندیدہ باندی یا بیٹی لے جا، حاجرہ کو بھی لے جا. اللہ نے صلاۃ حاجت سے حاجرہ دیا. میرے پیاروں نماز بناؤ. ہم تبلیغ میں اس لیے نکلے ہیں، نماز سر سے اتارنے کے لیے نکلے، ہم نماز بنانے کے لیے نکلے. یہ 8 صفات ہمارے اندر آ جائیں. یہ مولانا احمد صاحب فرماتے ہیں چلہ اللہ کی توفیق ہے، قبولیت کی علامت نہیں. سال اللہ کی توفیق ہے، قبولیت کی علامت. تو اللہ نے تجھے سال رکھا اور سال بھر برتن نہیں کھولنے دیا. مریم کو تو کتنے دن پالا، تجھے سال پالا ہے، بہترین کھانے کھلائے ہیں، تیری خدمت کرائی ہے، تجھے گاڑیاں لوگوں نے تجھے اکرام کیا، تیرے گھر میں ہوتا ہے. تو کیا کر، تو اپنی یہ 8 صفات لا تاکہ تجھ سے میں ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ ہوں. اپنی نماز کو بناؤ بھائی. دوسرا کیا خیال رکھنا، دسترخوان پہ حلق کا خیال رکھنا. نبی میرے پیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 سالن جمع نہیں کرتے تھے. اللہ کے واسطے اللہ کہہ رہے میں تم پہ بھوک اور فخر کا لباس پہنا دوں گا. اور وہ آسٹریلیا میں اور انگلینڈ میں سٹورز میں مسلمانوں میں لڑائی ہو رہی ہے. آج ایمان چیک ہو رہا ہے، دھکم پیلا ہو رہا ہے عورت مرد پہ اور مرد عورت پہ کہ میں لوں گا ٹیشو اور میں یہ سینیٹائزر. لڑائیاں ہو رہی ہیں. اللہ کو رازق نہیں سمجھتے، اسٹور کو رازق سمجھتے. فرمایا کیا کرو، حلق کی حفاظت کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا آج ہی کر دو، آہستہ آہستہ. میں بھی بھائی 5 اسٹار ہوٹلز کے کھانے والا ہوں. میں نے محنت کر کے بول کے، دعوت دینے سے یہ چیز آتی ہے، بول کے. میں بتا نہیں رہا بزرگ، میرے گھر میں 1 سالن بنتا ہے. اسے جماعت میں جا کے میں بگڑ جاتا ہوں. 1 سالن میں جماعت میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا 1 سالن کو ہاتھ لگاتا ہوں. کل بھی بھائی پتہ نہیں انجم صاحب ناراض ہو گئے، میری عادت نہیں ہے، میرے پیٹ کو عادت نہیں ہے. نبی حلق کی حفاظت کرتے تھے اور نبی تحقیق کرتے تھے کھانا کس کا نہیں. ایسے سارے کھانے نہیں کھا جاتے. ابوبکر صدیق نے ایک نوالا نکال دیا پانی سے الٹی کر. تو حلق کی حفاظت کرو. اور میں دسترخوان میں حلق کی، اور محفل میں زبان کی حفاظت کرو. غیبت نہ کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، پیٹھ پیچھے تعریف بھی نہ کرو. اور حدیث میں آتا ہے جس کی تعریف کرو. آج یہ کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں حاجی صاحب ٹھیک ہیں، میں سمجھتا ہوں مولوی صاحب صحیح نہیں. یہ کہو ہاں، یہ نہیں کہو وہ صحیح کہو. میری رائے میں حاجی صاحب نیک آدمی، حدیث ہے. میری رائے میں مولوی صاحب اچھا. اپنی رائے دو ورنہ لڑائیاں ہوں گی. دعوے نہ کرو. دعویٰ کرنا نبوت کی وہ ہے اپنا کہ میں نبی ہوں، نبی والی مجھے الہام ہوتی وہی آتی ہے. تو تیسری چیز اپنی زبان کی حفاظت کرو. جھوٹ مت بولو، غیبت نہ کرو، کسی کے بارے میں کوئی بات نہ بولو. جنید جمشید کو ایسی موت کیوں ملی؟ جنید جمشید کے زبان سے پوری زندگی میں نے غیبت نہیں سنی. ایک دفعہ انضمام کے بارے میں کوئی کلمات کہے، کہا سعید بھائی فون میں لا دو، انضمام بھائی سے معافی مانگنی. مجھے سامنے فون کیا، انضمام بھائی آپ کی بیٹنگ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یوں تھا، آپ اللہ کے لیے معاف کر دینا. وہ رو پڑا وہ بیچارہ. غیبت نہ کرو. اللہ غیبت کرنے والے سے کہا. اور یاد رکھنا کرونا وائرس انشاءاللہ حفاظت ہے وضو سے اور اعمال سے، لیکن جو غیبت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت سے بری ہے. غیبت والے کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے، بھاگ جاتے ہیں. اور وہ کب واپس آتے ہوتی دیر میں وائرس لگ جاتا ہے. کسی مفتی تقی صاحب کہتے ہیں کسی غیر مسلم کی غیبت نہ کرو. ان کی غیبت کرو تم سے نفرت کریں گے. غیبت نہیں کرو. تو کیا حفاظت کرو؟ نماز میں خیالات کی، دسترخوان میں حلق کی، اور محفل میں زبان کی، اور ان بازاروں میں اور کسی گھر میں اپنی نظروں کی حفاظت کرو. جو نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، فرمایا ساری دنیا کے ولی جمع ہو جائیں یہ اس کو ہدایت نہیں کرتا. سب سے زیادہ موت پہ چھڑتا ہے اس لوگوں کا کلمہ جو نظروں کی حفاظت نہیں کرتے. موسیٰ صاحب جا رہے ہیں اپنی وہ 2 بیٹیوں کو کہہ رہے ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو، پیچھے چلو، ہوا چل رہی ہے، تمہارے کپڑے اڑیں گے، میری نظر پڑے گی. وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے ایمان والو اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اور یہ فون نے آج ہماری نظروں کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. سارا دن لڑکیوں پہ نظر پڑتی ہے. جو مرد نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے، اللہ اس کے دل میں اس کی بیوی کی اور اس کی بیوی کی اس کے دل میں نفرت ڈال دیں گے. سارا دن لڑائی ہوگی. جو عورت نامحرم مردوں کو دیکھتی ہے اس کا بھی حال ہوگا. تو 4 چیزوں کی حفاظت کرو. نماز میں خیالات کی، دسترخوان میں حلق کی، اور محفل میں زبان کی، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. 4 چیزوں کی حفاظت کرو. 2 چیزیں یاد رکھو، موت کو، اللہ کو. 2 چیزیں بھول جاؤ احسان کر کے، اور کوئی تم سے زیادہ بھول جاؤ. کہ یہ 8 صفات انبیاء کی ہیں. 4000 نبیوں کی میں نے سٹوری پڑھی، حکیم لقمان کہنے ان میں کامن باتیں پیدا کی. نبی کا کام اللہ جب لیں گے جب نبی کی صفات کے ساتھ کام کریں گے، نبی کے غم کے ساتھ کام کریں گے، نبی کے درد کے کام سے کام کریں گے. نبی کی تباہ صرف اس میں نہیں ہے تبلیغ میں، نبی کی تباہ رات میں دعاؤں میں بھی، تہجد
سچ بتاؤں برا نہ ماننا، میں نے بہت سارے لوگ ابھی دیکھے ہمارے ساتھ تہجد کا کوئی اہتمام نہیں. ہمارے مولوی احسان صاحب کہتے تھے ہم فتویٰ نہیں دے رہے، لیکن تبلیغی جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں جو تہجد نہ پڑھے. کیوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کبھی نہیں چھوڑی. یہ تہجد سنت موقدہ ہے. آپ حضور کے لیے تو فرض تھی، صحابہ کے لیے 1 سال فرض تھی. اللہ کے واسطے یہ ٹائم آ گیا ہے، اب راتوں کو اٹھ کے اللہ خود آنے ہے. کوئی بندہ مجھ سے مانگے اس کو عطا کروں، ہے بندہ کوئی سوال کرے اس کا سوال پورا کروں. اور ابراہیم صاحب سے میں نے خود سنا ہے ہم عشاء کے بعد تبلیغ نہیں مانتے. یہ 12 بجے تک کھانا کھانا، 11 بجے تبلیغ. آپ میں ساری کوالٹیز ہیں، یہ 2 کوالٹیز بتا کے جا رہا ہوں. اللہ کے واسطے عشاء کے بعد کھانا کھانا چھوڑ دو، 2 کھانے کر دو. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں اتنا کام اللہ لے گا مغرب سے پہلے کھانا کھا لو. مغرب کتنے بجے ہوتی ہے؟ سب. پورا ویسٹرن کنٹری دنیا کے جتنے اسپورٹس مین گریٹ میں نے دیکھا ہے وہ ڈارکنیس میں کھانا نہیں کھاتے. مغرب سے پہلے کھانا کھاؤ آرام سے، مغرب کے بعد آؤ اور مغرب سے شاید 2.5 گھنٹے مسجد کا کام کرو، گھر جاؤ، 20 بچوں سے گپ شپ مارو، کوئی شہد پی لو، کوئی فروٹ کھا لو اور سو جاؤ. جو رات کو 12 بجے کھانا کھائے وہ کبھی تہجد نہیں پڑھ سکتا. پڑھے گا بھی تو مردار پڑھے گا جس میں دل بھی نہیں لگے. خالی پیٹ سے اللہ یاد آتا ہے، بھرے پیٹ سے اللہ یاد نہیں آتا. اس لیے صحابہ جان کے روزہ رکھتے تھے تاکہ اللہ یاد آ جائے. تو بھائی گزارش ہے کہ تہجد کا اہتمام کرو، یہ نبیوں پہ فرض تھی. یہ 8 چیزیں کر لیں گے اللہ ملکوں کے کام لے گا. تو ساری نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو احسن جزائے خیر دے اور ہم سب کو بھی معاف کر دیں. اور ہماری کمائی کوتاہیاں بہت ہوئی ہیں اور کمزور ہیں، سیکھنے آئے تھے. اگر سکھانے آتے تو آپ کو اپنے پاس بلاتے. ہمارا آنا ہے اس بات کی دلیل ہم سیکھنا ہے اور اللہ کی قسم آپ سے بہت سیکھا ہے. صرف ایک چیز بتائیے، آپ رات جلدی سونا شروع کر دیں، بس جلدی سویا کریں، کوئی تبلیغ نہیں. ہاں تھوڑا سا عشاء کے بعد آپ کی عشاء ہو رہی 9 بجے 10 بجے تک، لیکن مولانا فرماتے ہیں بہت سارے لوگ رات کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کا گھر ٹوٹا ہوا ہے، بچے مسجد میں نہیں آتے، بیویاں ان سے ناراض ہیں. عشاء کے بعد حضرت سعید ہے نا اشرم مبشرہ، کیا کہا حضرت عمر کو؟ حضرت عمر کہا سنو سنو تمہاری پبلک، تم گورنر ہو، وہ کہہ رہی ہے تم 3 کام کرتے ہو، ہفتے میں 1 دن غائب ہو جاتے ہو اور تمہیں کوئی دورہ شورہ پڑتا ہے اور تم رات کو سنتے نہیں. کہا عمر مجھ سے مت پوچھو، کہا بتاؤ ورنہ سزا دوں گا تمہیں. عمر میرے پاس 1 جوڑا کپڑوں کا ہے، جب میں وہ دھوتا ہوں تو ننگا ہو جاتا ہوں، اس وقت میں باہر نہیں نکلتا، وہ صرف 1 دن دھوتا ہوں، وہ 1 دن چھٹی کر دیتا. اور عمر مجھے صحابی کو مار رہے تھے میرے سامنے، میں اس کو دیکھا، ہر وقت اس کی موت میرے سامنے آتی ہے، مجھے دورہ پڑ جاتا ہے. اور عمر میں نے رات اللہ کے لیے فارغ کر دی ہے، تھوڑی دیر بیوی بچوں ساتھ گزارتا ہوں، ساری رات اللہ سے باتیں کرتا ہوں. مولوی صاحب کا مرفوض ہے کہ جن کی راتیں صحابہ جیسی نہیں ہوں گی ان کا دن کا پھرنا بولنا رنگ نہیں لائے گا. صرف پھریں گے، تبلیغ نہیں ہو رہی ہوگی، سمجھ لوں گے کرنے. تو تبلیغ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، صحابہ کی تبلیغ. اور اللہ کے نبی صاحب، اللہ کے نبی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا سا قیام کر، بس تھوڑا سا بستر، قالوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بستر پہ تھوڑا سو. تتجافی جنوبہم، بستر سے جفا کر رات کو. کہا رات کو واللہ جلدی سونا شروع کر دیں. یہ سورج غروب ہونے سے 4 گھنٹے، 7:30 غروب ہو رہا ہے، 10:30 3 گھنٹے، 11:30 12 بجے تک سو جائیں. یہ جو 4 گھنٹے ہیں آپ کو 12 گھنٹے کی نیند دے گا. اور 4 بجے اٹھ کے 2 گھنٹے اللہ سے باتیں کریں، اللہ وہ کام لے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کو ہم پہ ترس آئے گا نا، تھکن گشتے کی تھی اللہ سارے تھکا ہوں، اب تھک کے اللہ کو نفل پڑھ کے دکھائے گا. اللہ کو اس کی تھکن پہ ترس آ کے یہ یہاں پڑھ رہا ہوگا اور ہدایت کہیں ملی ہوگی. ولیاض صاحب، حاجی صاحب کئی دفعہ کہتے تھے، ولیاض صاحب نے 3 دعائیں مانگی ہیں وہ قبول ہوں. ایک دعا مانگی تھی یا اللہ اس کام کا جو رزلٹ ہے نا میرے کام کرنے والوں کے سامنے نہ کرنا، ورنہ یہی بزرگوں کے مر جائیں گے. تو یہاں کام کر رہے ہوں گے، اللہ ہدایت امریکہ میں دے رہا ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا یہاں کدال اور کیسر اور کسرا چمک میں دیکھا کہ اللہ ان کو ہدایت دے رہا ہے. تو سارے نیت کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہمیں معاف بھی کر دینا اور دعا کو بڑھا دو. مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کام کا مقصد قوت دعا کا بڑھانا. میرا کام کا مقصد صفات کا تبادلہ ہے، میرے کام کا مقصد ہے احیاء سنت، اور میرا کام کا مقصد ہے تحریک ایمان. 4 کام بتائے، تحریک ایمان بڑھے، سنت زندہ ہو اور قوت دعا بڑھ جائے. اور چوتھی چیز کیا بتائی؟ صفات کا تبادلہ. کنٹیجیس ہوتی ہے نا، بچ رہے نا کرونا سے، اس طرح اس کے ساتھ بیٹھو جس کے اندر اخلاق ہے، اس کے ساتھ بیٹھو جو تہجد پڑھتا ہے، اللہ آپ کو بھی تہجد گزار بنا دے گا. اللہ تعالیٰ واللہ میری ذرا طبیعت ذرا ہونا بات کی تھوڑی. اللهم صل على محمد عبدك رسولك وصلى على سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امر رشدا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا